اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك یا رحمان یا علام۔ ناظرین محترم، نماز، روزہ، عبادت، اعمال انجام دینے والے آپ کی خدمت گرامی میں سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ 29 ماہ مبارک رمضان ہم سب کی عبادتیں، اطاعتیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی چاند کے حوالے سے پوری طرح سے تصدیق یا نفی نہیں کی گئی ہے، ہاں یا نہیں کی پکی خبر اس لمحے تک ہمارے ایریے میں منتشر نہیں ہوئے، نشر نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ دوران پروگرام اگر خبر ملتی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں یہ بات اعلان کریں گے۔ اگر آج آخری رات ہوتی ہے ماہ مبارک رمضان کی تو اللہ کا بے انتہا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے لا تعداد انسانوں کے درمیان سے مختصر تعداد انسانوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادتوں، تلاوتوں اور اس کی بندگی میں زندگی بسر کریں۔ اگر کل کا ایک دن اور اضافہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ ایک اور دن ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سے فائدہ اٹھانے کا ہم سب کو موقع عنایت فرمایا۔ ابھی اس لیے کہ تھوڑا سا پروگرام جو ہے ماہ مبارک رمضان کے چاند، ماہ شوال کا چاند ہے یا نہیں، اس حوالے سے تو ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ہم نے ارادہ کیا۔ انشاءاللہ یہ جو آج ہم آپ کی خدمت میں جو پروگرام، جو باتیں عرض کرنے جا رہے ہیں، بغور سنیں جو ہمارے سامعین، ناظرین ہیں۔ انشاءاللہ اسی کے حوالے سے کم از کم 4 اگر ہو سکے تو 6 سوالات ہم آپ سے ابھی جو عرض کریں گے اس کے درمیان سے پوچھیں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے آپ اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی دعائیں، یعنی ہم نے ماہ مبارک رمضان میں کچھ ایسی دعاؤں کو پڑھا جو ہر دن ایک مرتبہ، جیسے پہلے دن کی دعا ہم نے پڑھ دی تو پھر دوسرے دن ہم نے نہیں پڑھی، تیسرے دن ہم نے نہیں پڑھی، چوتھے دن ہم نے نہیں پڑھی۔ شب قدر ہم نے شب 19، شب 21 اور شب 23 جو دعائیں ہم نے پڑھی پھر وہ دوسرے راتوں میں ہم نے نہیں پڑھی۔ لیکن کچھ ایسی دعائیں تھیں جو دعائیں ہم نے تقریباً جو ہر نماز کے بعد دعا پڑھنے کے پابند ہیں، جو دعا پڑھتے ہیں، وہ انہوں نے پڑھا ہے چند دعاؤں کو۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کا سلیس ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ آپ مومنین اور مومنات نے جو دعائیں پڑھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں طلب کی ہیں، ان کا ترجمہ ضرور آپ نے پڑھا ہوگا۔ یہ ہماری طرف سے آپ کو ایک گزارش عرض کریں، ہم آپ کی خدمت میں گزارش ہے وہ یہ کہ ہمارے مومنین، ہمارے مومنات، مخصوصاً جو نماز کے پابند لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ توفیق بھی انہیں نصیب ہوتی ہے کہ نماز کے بعد دعا پڑھا کرتے ہیں یا مستحب نمازوں کو پڑھا کرتے ہیں، مستحب نمازوں کے بعد کی دعاؤں کو پڑھا کرتے ہیں۔ ہماری خواتین مصلوں پر 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہر نماز کے بعد بیٹھا کرتے ہیں، تو یہ آپ کا بیٹھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یہ آپ کا پڑھنا بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ اور اللہ کا پسندیدہ اور اللہ کو خوش کرنے والا کام ہے۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اسی عمل کو تھوڑا سا غور و فکر کے ڈھانچے میں ڈھال دیں۔ جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں
کچھ لمحوں کے لیے بیٹھ کر ان دعا کے معانی اور اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو معنی ہے، اس معنی پر توجہ کریں. توجہ کرنے کے بعد اس پہ غور کریں کہ یہ جو دعا ہم طلب کر رہے ہیں، کیا واقعاً اس دعا کو ہم حاصل کرنے کے مقام میں ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ استطاعت اور یہ قابلیت، یہ توانائی ہے کہ وہ چیز ہم حاصل کر لیں؟ کیوں یہی جملہ ہمیں مانگنے کے لیے کہا گیا، اور کیوں پہلے یہ جملہ تھا، اس کے بعد جو ترتیب وار جو جملے بیان کیے گئے ہیں؟ اس بات پر آپ غور کریں. یہ نقطہ بہت توجہ کا نقطہ ہے کہ جب ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی بات ہم کرتے ہیں، تو ہمارے بات کرنے میں الفاظ کا تول نہیں ہوتا. مطلب ہم ایک معنی اپنے ذہن میں سوچ کر آتے ہیں، پھر اس معنی کو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب کون سا لفظ ہماری زبان پر آ جائے اس معنی کو پہنچانے میں، وہ ہم پہلے سے سوچ کے نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے کہ ایک معنی کو پہنچانے کے لیے 3 یا 4 لفظ ہوں. 3-4 لفظ میں سے جو لفظ ہمارے ذہن میں آ جائے ہم اس کو اپنی زبان پر جاری کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی 1 سے 4 چیز ہم ایک جگہ بتانا چاہتے ہیں، تو جو چیز ہمارے زبان پر پہلے آ جاتی ہے ہم وہ اپنی زبان پر جاری کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم نے 3 کتابوں کو پڑھا، نہج البلاغہ کو بھی پڑھا، قرآن کریم کو بھی پڑھا، صحیفہ سجادیہ کو بھی پڑھا، تو یہاں پر جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ یا ہم کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کتابوں کو پڑھا، تو یہاں پر کس کتاب کو پہلے ذکر کریں، کس کتاب کو بعد میں ذکر کریں، کس کتاب کو آخر میں ذکر کریں، اس حوالے سے ہماری فکر نہیں ہوتی. ہم جب بولنے کے مقام پر آتے ہیں تو جو پہلا نام ہمارے زبان پر آ گیا ہم اس نام کو اپنی زبان پر جاری کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہماری زندگی کا طریقہ ہے. اللہ اور اس کے اولیاء، انبیاء، ائمہ علیہم السلام ایسے نہیں ہوتے. وہ جب کوئی لفظ کہتے ہیں تو اس لفظ کو ترتیب کے ساتھ کہتے ہیں. اگر وہ 2 چیزوں میں پہلے اگر کوئی نام لے لیتے ہیں، 2 کتابوں کے ناموں میں پہلی کوئی کتاب کا نام لے لیتے ہیں، تو ہمارے علماء جو حدیثوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، حدیثوں کا DNA کرتے ہیں، حدیثوں کی لیب میں لے جا کر اس کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں، وہ لوگ اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ کیوں قرآن اور نہج البلاغہ میں پہلے قرآن کا ذکر کیا امام نے، کیوں صحیفہ سجادیہ اور نہج البلاغہ میں پہلے نہج البلاغہ کا ذکر کیا. تو یہ بہت بڑا مہم مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں کہ ماہ مبارک رمضان یا کوئی بھی دعا ہم پڑھتے ہیں تو ترتیب جو ہوتی ہے ان پر غور کیا جا سکتا ہے. جب ہم پڑھنے کے مقام پر آتے ہیں تو ممکن ہے کہ وظائف الابرار ہاتھ میں لے کر آدھے پونے گھنٹے میں آدھی وظائف الابرار ہم پڑھتے پڑھتے ختم کر دیں. اس کا مقام کچھ اور ہے. اگر اسی وظائف الابرار کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر ایک بند کسی پر ہم رک جائیں اور اس کے حوالے سے جتنا ہو سکے اتنا ہم غور کرنا شروع کر دیں، اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. یہ صرف ثواب ملے گا، اس میں ثواب نہیں بلکہ انسان کی معرفت میں اضافہ ہوگا. جب انسان کی معرفت میں اضافہ ہو جائے تو پھر اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ، اس کی عظمت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. اگر اہل بیت علیہم السلام کے قریبی صحابیوں کا ہم زندگی نامہ پڑھیں تو یہ وہ نہیں تھے جنہوں نے آدھے گھنٹے میں آدھی کتاب ختم کر دی ہے، بلکہ یہ وہ تھے جنہوں نے 3-3 4-4 دن میں ایک جملے پر 4-4 دن لگائے ہیں، ہفتے لگائے ہیں، ایک ایک جملے پر انہوں نے غور کیا ہے. یعنی تفکر، یعنی غور و فکر، یعنی سوچنا، فکر کرنا انسان کے لیے درجات حاصل کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے سامنے بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی ہم نے جو مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی، اس وضاحت کے بعد انشاءاللہ 3 دعائیں جو انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے ناظرین جنہوں نے
روزہ رکھنے کی سعادت جنہیں نصیب ہوئی ہے، یا جن کو کسی بھی جائز شرعی اور اسلامی اجازت جنہیں ملی ہے، جیسے مسافر حضرات ہیں، بیمار حضرات ہیں، یا خواتین ہیں جنہیں اللہ نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے ایک مختصر مدت کے لیے، سفر میں ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، تو انہوں نے بھی جو نمازیں پڑھی ہیں ضرور اپنی نمازوں میں ان دعاؤں کو ضرور پڑھا ہے۔ ایک دعا ہے جو ہم نے تقریباً آج کی رات کو اگر ہم حساب کر لیں تو 29 راتوں میں ہم نے یہ دعا پڑھی افطار سے پہلے۔ افطار کے وقت ہم نے ایک دعا پڑھی، پھر ہر نماز کے بعد ہم نے ایک ایک دعا پڑھی۔ ان تینوں دعاؤں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، انشاءاللہ آپ اس ترجمے پر غور کریں، جو مومنین اور مومنات جواب دینا چاہتے ہیں وہ نوٹ کریں۔ اس کے درمیان سے ہم انشاءاللہ 4 سے 6 سوالات پوچھیں گے، اور آج صبح جو محفل انس با قرآن، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہمیں ایک ختم قرآن کرنے کا جو ہے مہلت اور فرصت نصیب ہوئی، اور ہر پروگرام کے بعد بھی کچھ سوالات کا جو ہے ایک شروعات کی گئی تھی۔ محفل انس با قرآن کی سرپرستی مولانا سید دلار حسین صاحب حافظ نے جو کی تھی، تو انشاءاللہ آج صبح شاید کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آپ سے وہ سوالات نہیں کر پائے، اس لیے کہ جو خیر حضرات ہیں جنہوں نے ہدیہ دینا تھا، انعام دینا تھا، انہوں نے اپنا انعام اعلان کر دیا ہے، تو وہ آپ کا حق ہے انعام لینا۔ تو انشاءاللہ مولانا بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ وہ بھی جڑ جائیں گے قرآن کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ بھی 6 سوالات آپ سے پوچھیں گے۔ تو ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر انس با قرآن کا پروگرام بھی آپ نے دیکھا ہے تو اس کے سوالات کو بھی اپنے ذہنوں میں تیار رکھ لیں، تاکہ مولانا کے سوالات کے جوابات دے کر آپ انعام کے مستحق ہو سکیں۔ تو 3 دعاؤں کا آسان اور جلدی جلدی سے ترجمہ عرض کریں گے، امید ہے کہ آپ توجہ کریں، اور یہ بھی امید ہے ہمیں کہ آئندہ جب آپ دعائیں پڑھتے ہیں تو عربی کے ساتھ ساتھ ترجمے پر بھی غور کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ ساتھ کچھ بندوں پر انسان جو دعا کے بند ہیں، جو جملات ہیں، جو فقرات ہیں، ان فقرات پر غور کریں، فکر کریں، زیادہ اس کے حوالے سے انسان گہرائی میں جائے، دیکھے کہ اس سے دعا کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے۔ ہم بھی دعائے کمیل پڑھتے ہیں، عرب اور ایران میں بھی دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، ہم صرف کاغذات دیکھتے ہیں کہ کب دعائے کمیل ختم ہوگی، وہاں پر انسان گڑ گڑا کر ایسے روتا ہے جیسے کہ اس کا بہت بڑا جانی یا مالی نقصان ہو گیا ہو۔ کیوں وہاں پر تڑپ ہے اور یہاں کیوں تڑپ نہیں ہے؟ یہاں پر صرف ایک رسم ہے، ہمارے یہاں دعائے کمیل اور دیگر جو مناسبات ہوتی ہیں ایک رسم کی شکل میں ہیں کہ بیٹھ کر دوہرا دیے، پیچھے سے شور شرابہ بھی ہو رہا ہے، آگے سے چیخیں پکار بھی ہو رہی ہے، جلدی پڑھنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ اس ایسے ماحول میں جب ہم دعا پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ فکر کا موقع ملتا ہے، نہ فکر کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو دوسرے جگہوں پر جہاں پر بہت لمبے وقت میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ معانی پر غور کیا جاتا ہے۔ معانی پر غور کرنے کے بعد انسان جب احساس کرتا ہے تو واقعاً ایک ایسا احساس انسان کو ہونے لگتا ہے، ایسا ایک اس کے وجود میں ایسی ایک تبدیلی آ جاتی ہے کہ انسان بغیر آنسو بہائے نہیں رہ سکتا۔ واقعاً خداوند عالم سے دعاؤں کا ایک تعلق جو ہونا چاہیے وہ تعلق برقرار ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کا جو طریقہ ہے، یا جیسے کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے اور ہمارے یہاں کا تقریباً ہندوستان کا یہ رسم ہے اکثر جگہوں پر کہ دعائے جوشن کبیر کو اس کے حوالے کی جاتی ہے جو سب سے تیز پڑھے۔ آپ اگر خدا آپ کو کبھی نصیب کرے، ہم سب کو انشاءاللہ اللہ رب العزت ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں شبہ قدر قم مقدسہ میں یا مشہد مقدس میں انجام دینے کی توفیق اگر ہمیں سعادت نصیب ہوتی ہے، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹہ وقت لگایا جاتا ہے دعائے جوشن کبیر پڑھنے کے لیے، درمیان میں اس کے معنی بتائے جاتے ہیں۔ تو واقعاً وہ جوشن کبیر کیا کبیر ہوتی ہے اور یہاں جو ہوتی ہے اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ تو یہ سب نتیجہ ہے غور و فکر کرنے کا، معانی کو سمجھنے کا۔ انشاءاللہ یہ امید ہے
کہ مومنات اور مومنین جو گھروں میں بیٹھ کر دعائیں پڑھتے ہیں وہ ترجمے پر غور کریں انشاءاللہ۔ ابھی افطار کے وقت کی دعا کا ہم آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کر رہے ہیں، وضاحت نہیں کریں گے، صرف ترجمہ عرض کریں گے ایک ایک جملے کا، تاکہ پھر ہم آپ سے سوال کر سکیں۔ اللہم لکا صمت، اے اللہ میں نے صرف تیرے لیے روزہ رکھا، میں نے صرف تیرے حکم کی تعمیل میں، تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے روزہ رکھا، تیرے لیے روزہ رکھا، کسی اور کے لیے نہیں۔ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، ابھی میرا روزہ ختم ہو گیا ہے، میں افطار کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ہاتھ میں میرے رزق ہے یہ تیرے رزق سے میں افطار کر رہا ہوں۔ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اور میرے زندگی میں بھروسہ صرف اور صرف تیری ذات پر ہے۔ فَتَقَبَّلْ مِنِّي، یہ روزہ، آج کا روزہ میرا قبول کر لے، انکا فتقبل منی، یہ روزہ میرے سے قبول فرما۔ تو 3 جملے اس میں تھے، اللہم لکا صمت، اے میرے رب، اے میرے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، میں نے تیرے رزق سے افطار کیا، وعلیک توکلت، میں نے میرے زندگی میں بھروسہ تیرے اوپر ہے، فتقبل منی، تو یہ روزہ میرا تو قبول کر لے۔ یہ وہ دعا تھی جو ہم نے ہر دن افطار کے وقت پڑھی۔ آج کا چاند اگر نظر نہیں آتا ہے، جو ابھی تک بھی اطلاع نہیں ہوئی ہے، خبر نہیں ہوئی ہے، تو کل رات میں بھی ہم انشاءاللہ اس دعا کو پڑھیں گے کہ اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت فتقبل منی۔ 2 دعائیں جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھی، اگر ہمیں توفیق نصیب ہوئی، یا علیو یا عظیم، اے عالی مقام رکھنے والے، اے عظمتوں والے، یا غفورو یا رحیم، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ انت الرب العظیم، پوری کائنات میں صرف اور صرف تو ہی پروردگار ہے جو عظمتوں والا ہے، تیرے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے۔ انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء، تو ایسا ہے کہ تیرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی چیز تجھ جیسی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، ھذا شہر عظمتہ، یہ وہ مہینہ ہے، شہر یعنی مہینہ۔ اسی دعا میں ایک اور مرتبہ آئے گا، آپ نے جو ہے دوسری دعاؤں میں بھی پڑھا ہے، اللہم رب شہر رمضان، شہر یعنی مہینہ، جیسے سورہ انا انزلنا میں بھی ہم پڑھتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ھذا شہر، یہ مہینہ جس مہینے میں نماز کے بعد دعا پڑھ رہا ہوں، عظمتہ، تو نے اس مہینے کو عظمتوں سے نوازا، کرمتہ، تو نے اسے عزتوں سے نوازا، شرفتہ، تو نے اسے شرافت بخشی، کرمتہ، عظمتہ وشرفتہ وکرمتہ وفضلتہ۔ 3 اس کتاب میں 2 صفتیں ہیں، علی الشہور، تو نے 11 مہینوں پر، قمری کیلنڈر میں 12 مہینے ہیں، دوسرے 11 مہینوں پر تو نے اس مہینے کو عظمت بخشی، عزت بخشی، شرافت بخشی۔ شہر اور شہور میں فرق، شہر مفرد ہے، سنگولر ہے، اور شہور جمع اور پلورل ہے۔ جیسے ہم کنٹری اور کنٹریز، بک اور بکس کہتے ہیں، اردو میں اگر کہیں جیسے کتاب، کتابیں، تو عربی زبان میں جمع بنانے کا الگ قانون ہے۔ شہر یعنی 1 مہینہ، شہور یعنی 2 سے زیادہ مہینے، 3 4 5 6، جب مہینوں کا نام لینا ہمیں پڑتا ہے تو شہور کہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو تو نے عظمت بخشی، شرافت بخشی، عزت بخشی
دوسرے مہینوں پر، دوسرے 11 مہینوں پر اس مہینے کو تو نے عزت. وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي، دوبارہ شہر کا معنی لفظ یہاں پر آ گیا. یہ وہ مہینہ ہے، وَهُوَ شہر، یہ وہ مہینہ ہے، الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيَّ، صِيَامَهُ عَلَيَّ، کہ اس مہینے میں تو نے مجھ پر روزہ رکھنے کو واجب کیا ہے. ماہ رمضان میں اے اللہ تو نے مجھ پر، یعنی دعا پڑھنے والا اللہ کے سامنے اعلان کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے، اظہار کر رہا ہے کہ ماہ رمضان میں تو نے مجھ پر روزہ رکھنے کو واجب قرار دیا، فرض کیا ہے اللہ نے. وَهُوَ شَهْرُ رمضان، اور یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان ہے. الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ، اس مہینے کی شان اور مقام یہ ہے کہ اس مہینے میں تو نے قرآن کریم کو نازل کیا. ہدن للناس، کس لیے قرآن کو نازل کیا؟ سارے انسانوں کے لیے ہدایت. وبینات، اس قرآن میں واضح دلیلیں اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت، نبوت، قیامت کے حوالے سے واضح دلیلیں ہیں. من الہدا والفرقان، ہدایت کے لیے واضح دلیلیں اور فرقان ہے. یہ مہینہ فرقان ہے، یا یہ کتاب جو اللہ نے اس مہینے میں نازل کی ہے وہ کتاب فرقان ہے. فرقان یعنی سچ اور جھوٹ کے درمیان کی پہچان ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالنے والی یہ کتاب ہے. تو ماہ مبارک رمضان کی شان کو بیان کیا کہ ماہ مبارک رمضان کی شان یہ ہے الذی انزلت فیہ القرآن، کہ اس کی شان یہ ہے کہ اس مہینے میں تو نے قرآن کریم کو نازل کیا. قرآن کریم کس لیے نازل کیا؟ ہدن للناس وبینات من الہدا والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت کی واضح دلیلیں اور حق اور باطل کی پہچان ہے یہ قرآن. وجعلت فیہ لیلۃ القدر، اس مہینے کی شان یہ ہے قرآن کریم کے نازل کرنے کے علاوہ اس مہینے میں تو نے شب قدر کو رکھا. وَجَعَلْتَهَا خَيْرًا مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس شب قدر کو تو نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا. ماہ مبارک رمضان میں تو نے شب قدر کو رکھا، شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا. فیاض المن، اے احسان کرنے والے، ولا یمن علیک، تو کسی کے احسان کا محتاج نہیں ہے، تو سب پر احسان کرتا ہے، لیکن کسی میں یہ طاقت نہیں کہ تجھ پر احسان کر سکے، نہ ہی تو کسی کے احسان کا محتاج ہے. یا ذا المن ولا یمن علیک، من علیہ، مجھ پر احسان کر دے. اے احسان کرنے والے، اے احسان سے بے نیاز، کسی کے احسان کا تو محتاج نہیں ہے، تو غنی ہے، تو بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. من علی، اے میرے اللہ مجھ پر احسان کر دے. کیا احسان کر دے؟ بے فکا کے رقبتی من النار، میری گردن کو جہنم کی آگ سے چھڑا کر مجھ پر احسان کر دے. فی من تمن علی، تو نے اس مہینے میں بہت ساروں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر کے احسان کیا ہے، تو مجھ پر بھی احسان کر دے کہ میری گردن کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. وَأَدْخِلْنِ الْجَنَّةَ، جب میری گردن کو تو نے جہنم سے آزاد کر دیا تو مجھے جنت میں داخل کر دے. برحمتک یا ارحم الراحمین، اپنی رحمت کے طفیل، اپنی رحمت کے صدقے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے. یہ آپ نے ایک دعا کا ترجمہ سنا، ابھی دوسری دعا کا ترجمہ عرض کر کے سوالات کی طرف آئیں گے.
اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اے اللہ جتنے بھی لوگ قبر میں ہو گئے ہیں، قبر والے ہو گئے ہیں، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی قبروں میں خوشیاں داخل فرما۔ اللہم اغنِ کل فقیر، دیکھیں ترجمہ کرنے کے لیے یہ بہترین ایک راز ہے، ایک سیکریٹ ہے، ایک گر ہے۔ اگر اس گر کو ہم ذہن میں رکھ لیں تو ترجمہ آرام سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ فقیر آخر میں جو آیا ہے، فقیر کو کیا کرنا ہے؟ فقیر کو دولت دینا ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام فقیروں کو بے نیاز کر دے، یعنی پھر فقیر کی زندگی میں کوئی یہ ایسا وقت نہ آئے کہ پھر جا کر کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے، وہ خود اپنی زندگی کرے۔ اللہم اغنِ کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اے اللہ تمام بھوکوں کو شکم سیر کر دے، تمام بھوکوں کی بھوک کو، ان کو رزق عطا کرتے ہوئے ان کی بھوک کو دور کر دے۔ اللہم اکسو کل عریان، خدایا تمام برہنہ کو لباس عطا کر دے، جتنے بھی بے لباس ہیں ان سب کو لباس عطا کر دے۔ اللہم اغز دینا کل مدین، خدایا جتنے بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ اللہم اغز دینا کل مدین، خدایا تمام قرض داروں کے قرضوں کو ادا کر دے۔ ماہ مبارک رمضان کی آخری راتوں میں سے ہم زندگی کر رہے ہیں، 29ویں رات ہے۔ پروردگارہ اس ماہ کی عظمتوں کے صدقے ہم سب کو بے وجہ خرچ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرض میں گرفتار ہو گئے ہیں، اگر ان کی پوری زندگی کو ٹٹولا جائے تو ان کو قرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بے وجہ قرض نہ کریں۔ اگر کسی نے حسب ضرورت کی وجہ سے قرض کر لیا ہے تو آج کی رات ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تمام قرض داروں کے قرض کو اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما اور ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرما۔ اللہم فرج عن کل مکروب، خدایا تمام دکھ اور غم پریشانی رکھنے والوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہم رد کل غریب، خدایا تمام مسافروں کو ان کے وطن واپس لوٹا دے۔ آج رات یہ دعا بھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو شاید مناسب ہے کہ اس لاک ڈاؤن اور اس کووڈ کی اس بلا کی وجہ سے وطن عزیز کے بھی بہت سارے ایسے بچے جوان باپ ہیں جو اس مشکل میں پھنس کر 1 سال 1.5 سال سے اپنے بچوں اور بیوی سے دور ہیں، اپنے بیوی بچوں سے دور ہیں، اپنے ماں باپ سے دور ہیں۔ پروردگارہ اس بیماری کو ختم کر کے یا ان کو اپنے وطن کو واپس لوٹانے کے اسباب فراہم فرما۔ اللہم فک کل اسیر، خدایا تمام اسیروں کو آزادی عطا فرما۔ اب دوبارہ یہیں پر دعا کرتے ہیں، پروردگار اس وطن کے بھی کچھ نوجوان قید میں زندگی کر رہے ہیں، گھر والے پریشان ہیں، پروردگارہ ان سب کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدایا مسلمانوں کے درمیان سارے بگڑے ہوئے کاموں کو سدھار دے۔ پروردگار مسلمانوں کے جتنے بھی کام بگڑے ہوئے ہیں، شادیوں میں بہت سارے بگڑے ہوئے کام ہیں، ہمارے منگنیوں میں بگڑے ہوئے ہیں، ختنہ اور حقیقے ہمارے اسلامی نہیں ہو رہے ہیں۔ جب یہ چیز ہم اسلامی نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ہم ان کو اسلامی کر سکتے ہیں، آج ایک ماں باپ کے لیے سب سے بڑا سر درد بچوں کا کام کروانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے کاموں کو بگاڑ چکے ہیں۔ جب کام بگڑ جاتے ہیں تو تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے مسلمانوں کے درمیان سارے بگڑے ہوئے کاموں کو سدھار دے۔ اللہم اشف کل مریض، خدایا تمام مریضوں کو لباس عافیت پہنا دے۔ پروردگار اس رات ہم دعا کرتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے آخری راتیں ہیں، سارے مومنین دنیا کے سارے مسلمان خوشیوں کی تیاریاں کر رہے ہیں،
کپڑوں کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، غذاؤں کی، مہمانیوں کی جو ہے ان کے ذہنوں میں فکر آ گئی ہے۔ پروردگار بعض گھروں میں عید فطر بھی تقریباً عزا بنی ہوئی ہے، جن کے گھروں کے بچے ہاسپٹلوں میں یا دواخانوں میں، بیمارستان ہاسپٹلوں میں، ہاسپٹل کے بستروں پر ہیں۔ پروردگار تمام بیماروں کو، خصوصاً سید محمد ظفر اور جناب شوکت صاحب اور جتنے بھی بیمار ہیں جو اپنی بیماری سے لڑ رہے ہیں، آج ماہ مبارک رمضان کی 29ویں رات اور 29 راتوں کی برکتوں کا واسطہ ان سب کو شفاء کلیہ عاجلہ کاملہ عنایت فرما۔ اللہم سد فقرنا بغناک، خدایا ہماری فقیری کو، ہمارے نیاز مندی کو اپنی بے نیازی سے بند کر دے، یعنی ہمیں ضرورت کے وقت تو ہمارا ہاتھ پکڑ لے، کبھی ہمارے زندگی میں یہ وقت نہ آئے کہ کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ اللہم سد فقرنا بغناک، خدایا ہماری نیاز مندی کو تیری بے نیازی سے بند کر دے، ختم کر دے، لوگوں کا محتاج نہ بنا۔ اللہ اکبر، بہت ہی عظیم دعا ہے۔ اسی دعا کے سائے میں ایک بات جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وطن کے کچھ جوان اور کچھ بزرگ اپنی عزتوں پر پانی، اپنی عزتوں کو پیروں تلے رونتے ہوئے مختلف لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر چکے ہیں، بغیر بتائے کہ، بغیر کہے کہ، اندرونی طور پر اپنی ساری شہرت کو بیان کر کے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے۔ وطن عزیز میں جو بھی پروگرامز دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں گھٹ کر اپنے گھروں میں رہنا پسند کریں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہ کریں۔ انشاءاللہ اگر حالت بہت ناساز ہو جاتی ہے تو ایسے سے جا کر اپنی مصیبت، اپنی مشکل بیان کریں جو آپ کی عزت رکھ کر آپ کی مشکل دور کرے۔ اس لیے کہ آپ یہ نہ سوچیں میں جا کے کسی کو دیوانہ بنا کے 500,000 لے رہا ہوں۔ آپ دیوانہ بنا نہیں رہے ہیں بلکہ دیوانے بن رہے ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں کچھ دیے بغیر 1000 لے کے آ گیا، 2000 لے کے آ گیا۔ آپ نے ایک ایسی چیز دے دی ہے جو کروڑوں روپیے سے بھی آپ خرید نہیں سکتے۔ آپ نے عزت دے کر 1000 مانگا ہے، آپ نے عزت دے کر 500 مانگا ہے۔ عزت کبھی 500 1000 کے لیے نیلام نہ کریں۔ اللہم پروردگار، ہم ماہ مبارک رمضان میں دعا کر رہے ہیں، جب بھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جائے تو تیری بے نیازی سے ہماری مشکل کو دور فرما، کبھی ہمیں انسانوں کا محتاج نہ بنا۔ اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، پروردگار ہمارے برے حال کو تیرے بہترین حال کے سائے میں تبدیل کر دے۔ پروردگار ہمارے برے حالتوں کو تیرے بہتر حالت، تیری جو حسن تدبیر سے، تیرے بہترین نظام سے، تیرے بہترین ارادے سے ہمارے برے حالت کو نیک حالت میں تبدیل کر دے۔ اللہم اقض عنا الدین، پروردگار ہم سب کے قرضوں کو ادا فرما، واغننا من الفقر، ہم سب کو نیاز مندی سے بے نیاز بنا۔ انکا علی کل شیء قدیر، تو ہر بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ شاید ہم کسی کے سامنے جا کے کہیں کہ پورے بیماروں کو شفا دے دے تو آدمی ہنس کر کہے کہ بھائی ایک ایسی چیز مانگو جو کر سکتے ہوں، لیکن تیری شان یہ ہے تو کن فیکون کا مالک ہے، تو ہر کام کر سکتا ہے، سارے بیماروں کو شفا بھی دے سکتا ہے، سارے قرض داروں کے قرض کو ادا بھی کر سکتا ہے، سارے مسافروں کو واپس لوٹا بھی سکتا ہے، سارے فقیروں کو غنی کر بھی سکتا ہے، سارے بھوکوں کو سیر کر سکتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کی خدمت میں سوالات لے کر حاضر ہوں گے۔ عمر صاحب کہتے ہیں نیوز